بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو دنیا کے اس کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا جس کے پاس دنیا کی بیسٹ اکوپڈ آرم فورسز ہیں۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 6 ملین ہے، کہہ لیں کہ 60 لاکھ سے کم کی آبادی ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل سائز جو ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک جتنا ہوگا، یا آپ کہہ لیں کہ ہاف دا سائز آف لنڈن ہوگا۔ لیکن اتنی چھوٹی کنٹری کی اتنی زبردست آرم فورسز کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس ملک کی آرم فورسز کی تعداد تقریباً 70,000 ہے، جن کے اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس اور انٹیلیجنس سروسز آتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک کا ٹوٹل سائز جو ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک جتنا ہوگا، لیکن آپ اس کی اگر ایئر فورس کی طرف دیکھیں تو اس ملک کے پاس اس وقت تقریباً 40 کے قریب یہ F-15 اسٹرائک ایگل جہاز موجود ہیں، 60 کے قریب یہ F-16 جہاز موجود ہیں۔ آپ کو میں صرف یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے پاس صرف 85 کے قریب یہ F-16 ہوں گے، اور یہ ملک جو کہ لنڈن کے آدھے سائز کے برابر ہے، اس کے پاس 60 F-16 ہیں، 40 F-15 ہیں، اور 4 ان کے پاس اس وقت F-35 جہاز ہیں۔ اور اس ملک کے ہر بندے نے 2 سال کم سے کم فوج کے اندر جو ہے وہ گزارنے ہیں، فوج کی ٹریننگ لینی ہے، اور یہ اپنی اس چھوٹی سی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کنٹری اسرائیل نہیں، یہ کنٹری جو ہے وہ سنگاپور ہے۔ سنگاپور اسرائیل سے بھی چھوٹی کنٹری ہے، بلکہ بہت ہی چھوٹی کنٹری ہے، لیکن ایک امیر ملک ہے۔ اس کا جو پر کیپٹا انکم ہے تقریباً $80,000 ہے، اور اس کی اگر ملٹری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دنیا کی بیسٹ ملٹریز میں سے جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اب سنگاپور کس جگہ پہ واقع ہے؟ ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چند چوک پوائنٹس ہیں، ان کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹس ہیں، ان میں ایک اسٹریٹ آف ملاکا بھی ہے جو کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ہے۔ اب یہ جو سنگاپور ہے نا، یہ ملیشیا کے بالکل ساتھ کچھ آئیلینڈز ہیں، ان کے اوپر مشتمل ایک کنٹری ہے، اور اس کی ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور سنگاپور اپنی ملٹری کے بارے میں بالکل جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ان کی ملٹری کو جو ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنگاپور کے پاس اس وقت تقریباً 4 کے قریب یہ F-35B جہاز موجود ہیں۔ سنگاپور کی ایئر فورس نے مزید 8 F-35B جہاز لینے کا معاہدہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کر لیا ہے، اور یہ 8 F-35B جہاز سنگاپور کو تقریباً 6 سے 7 سال کے اندر پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ پہلے سنگاپور نے صرف 4 F-35B جہاز لینے کا جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ یہ 4 جہاز سنگاپور کو پہنچ چکے ہیں۔ سنگاپور کی ایئر فورس نے ان F-35B جہازوں کے اوپر اپنی ایویلویشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور اب سنگاپور کی ایئر فورس نے ایک رپورٹ اپنی گورنمنٹ کو پیش کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جہاز ہماری ریکوائرمنٹس کے بالکل مطابق ہے، اور آنے والے فیوچر تھریٹس کے حوالے سے F-35 جو ہے وہ سنگاپور کی ایئر فورس کو سرو کر سکتا ہے، اور اس کا مزید آرڈر جو ہے وہ اب ہمیں کر دینا چاہیے۔ جب سنگاپور نے پہلی دفعہ F-35 کو آرڈر کیا تھا تو اسی وقت سنگاپور نے اس معاہدے کے اندر ایک پروویژن رکھ لی تھی کہ اگر سنگاپور کی ایئر فورس چاہے تو وہ مزید 8 F-35B جہاز جو ہے وہ پرچیز کر سکتی ہے۔ پہلا آرڈر 4 جہازوں کا تھا، 8 کی پروویژن اس معاہدے کے اندر رکھی گئی تھی، اور اب اس پروویژن کو جو ہے وہ ایکسرسائز کر دیا گیا۔ اس طرح سے سنگاپور کی ایئر فورس میں F-35B جہازوں کی تعداد 12 کی ہو جائے گی۔ سنگاپور کی ایئر فورس F-35 جہازوں کو سیمولیٹرز کے اندر بھی اڑاتی ہے۔ ایکچول میں بھی ان کے پاس 4 جہاز موجود ہیں، لیکن زیادہ تر سنگاپور کی ایئر فورس نے اس F-35 جہاز کو سیمولیٹرز کے اندر جو ہے وہ ایویلویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 جہاز سنگاپور کی ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، ان کے الیکٹرانک سسٹمز کو جو ہے انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے، اور ان الیکٹرانک ایکوپمنٹ کے تسلی بخش ہونے کے بعد انہوں نے مزید 8 طیاروں کا آرڈر کرنے کا جو ہے وہ پرپوزل دے دیا ہے۔ سنگاپور کی ایئر فورس US مرین کارپس کے ساتھ بھی یہ F-35 جہاز اڑاتی رہی ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ بھی انہوں نے ملٹی نیشنل ایئر ایکسرسائزز کے اندر اس جہاز کو جو ہے وہ اڑایا اور آپریٹ کیا ہے۔ سنگاپور نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ 4 F-35 جہازوں کا پہلا معاہدہ جنوری 2020 کے اندر کیا تھا۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنگاپور جو ہے وہ ایک چھوٹی کنٹری ہے، اور ان کے پاس اتنے زیادہ جو ہے وہ ایئر سٹرپس موجود نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اتنے زیادہ رن ویز بھی نہیں ہیں، ایئر بیسز بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں، اور اپنے چھوٹے سائز کے ہونے کی وجہ سے سنگاپور کی ایئر فورس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ لانگ رن ویز کے اوپر لینڈ کرنے والے جہاز پرچیز کریں۔ F-35B کی صورت میں ان کے پاس ایک آپشن موجود تھی جو کہ شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ والا جہاز ہے۔ اس وجہ سے سنگاپور کی ایئر فورس نے یہ F-35B ویریئنٹ جو ہے اس کو چوز کیا ہے۔ سنگاپور کے پاس اس وقت 5 کی تعداد میں یہ ایئر بیسز موجود ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ لینڈنگ سٹرپس موجود ہیں، جن کے اوپر وہ اپنے جہازوں کو لینڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے فلائی کر سکتے ہیں، اور ایک ان کے پاس میک شفٹ لینڈنگ سٹرپ ہے جس کو وہ صرف ایمرجنسی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔
तो F-35B जो कि एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज वाला जहाज है, सिंगापुर की एयरफोर्स को बेस्ट सूट करता है, ताकि अगर किसी भी हमले की सूरत में उनकी इन एयर बेसिस को जो है वो कोई नुकसान पहुंचता है तो उनकी एयरफोर्स अपने आप को एयरबोर्न करने में फिर भी कामयाब रहे और लॉन्ग रनवेज के ऊपर सिंगापुर की एयरफोर्स की जो रिलायंस है उसको कम से कम किया जा सके। बेसिकली सिंगापुर की एयरफोर्स जो है वो 2030 तक अपने ये जो 60 F-16 जहाज हैं इनको रिटायर करना चाहती है। इतनी जल्दी वो इनका रिप्लेसमेंट तो हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन फिर भी उनका ये इरादा है कि अपने F-16 जहाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो 2030 तक रिटायर कर दिया जाए और उनकी जगह पे इन F-35B जहाज़ों को जो है वो इंडक्ट कर लिया जाए या इनके कम से कम ऑर्डर्स प्लेस कर दिए जाएं। अब आखिर में मैं आपको सिंगापुर का डिफेंस बजट बता दूं तो वो तकरीबन 13.4 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा डिफेंस बजट है सिंगापुर का। और एरिया कितना है सिंगापुर का? सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी जितना। इतने से एरिया को सिर्फ सिंगापुर के आर्म्ड फोर्सेस ने डिफेंड करना है और उनका बजट जो है वो 13.4 बिलियन डॉलर है। 60 F-16 उनके पास ऑपरेशनल है, 40 F-15 उनके पास ऑपरेशनल है, 4 इस वक्त उनके पास F-35 ऑपरेशनल है, 8 वो मजीद लेने जा रहे हैं और अल्टीमेटली अपने ये जो 60 F-16 हैं उन्होंने इन F-35 जहाज़ों से रिप्लेस करने हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।